بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دا واچ، میں ہوں اسامہ طیب۔ ناظرین، آپ کل سے دیکھ رہے ہیں میڈیا پہ جو کچھ ہو رہا ہے، آپ میرا خیال ہے کہ میڈیا بڑے اچھے طریقے سے اس کی نمائندگی بھی کر رہا ہے، دکھا بھی رہا ہے، کیونکہ ہر پارٹیز کے اپنے اپنے چینل ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون والوں کے لیے جیو ہے، اور پاکستان تحریک انصاف والوں کے لیے ARY ہے، جس کا جو دل کرتا ہے، جس پارٹی کو سپورٹ کرنا ہے اس پارٹی کا چینل موجود ہے، وہ دیکھ لیا کیجئے۔ کافی زیادہ آپ کو اس سے انفارمیشن بھی ملی ہوگی۔ کل بہرحال ایک بہت بڑا اپسیٹ ہوا، جو بظاہر لگ رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا وزیر اعلیٰ آئے گا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ میں نے آپ سے بات کی تھی چند دن پہلے ضمنی انتخابات کے حوالے سے، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک ڈاٹ مسنگ ہے، وہ ڈاٹ مل گیا ہے۔ اور میں نے کل ایک ٹویٹ بھی کی کہ ضمنی انتخابات میں اس جیت گیا، اور وزیر اعلیٰ کے انتخابات میں اس جیت گیا۔ اس اور اس کو میں نے ایکسپلین نہیں کیا تھا، بہت سے لوگوں نے اس پہ اندازے کیافے لگائے، لیکن ایک صاحب نے بڑا پرفیکٹ 2 حرف لکھے، اور وہ صحیح نشانے پہ جا کے تیر لگا، اور بالکل ٹھیک انہوں نے کہا۔ میں نے ری ٹویٹ بھی کیا ان کو، دیکھ لیجیے گا، آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کون سا ڈاٹ مسنگ تھا، جو ڈاٹ مل گیا ہے اور سامنے آ چکا ہے، جس سے میرا خیال ہے کہ کلیئرٹی آ گئی ہے کہ معاملہ کیا ہوا تھا۔ کیونکہ پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر الیکشن جیتنا، اور وہ بھی اپوزیشن کے لیے جیتنا جن کی حکومت بھی نہ ہو، ایسا کبھی ہوا نہیں ہے تاریخ کے اندر۔ اور وہی چیز آپ کو نظر آئے گی، آئی بھی ہوگی آپ کو۔ اور اس کے بعد اب جن سے ملاقاتیں ہیں، جس لیول پہ ملاقاتیں ہیں، انہوں نے وہ ملاقاتیں کی ہیں، اور وہاں پہ بازی ان کی چل گئی ہے، وہاں پہ اس جیت گیا ہے۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے چودھری شجاعت حسین صاحب نے، وہ معاملہ عدالتوں میں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ایسا ہے کہ یہ جو ابھی آپ کے سامنے فیصلے آ رہے ہیں، چیزیں آ رہی ہیں، عوام کا جو ایک غم و غصہ ہے اس کو تھوڑا نارمل کرنے کے لیے بھی کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ گو یہ کہنا قبل از وقت ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ میری اپنی جو اسیسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ فیصلہ نہیں بدلے گا کسی بھی قسم کا۔ حمدہ شہباز ہی وزیر اعلیٰ رہیں گے دوبارہ سے، جو اگر پاکستان تحریک انصاف کے حق میں یا پرویز الہی صاحب کے حق میں بات ہو، وہ نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک بات کرنا بہت ضروری ہے، جو بات ہم مس کر رہے ہیں، اور وہ بات یہ ہے کہ چودھری شجاعت حسین صاحب نے کمٹمنٹ کی تھی، زبان دی تھی زرداری صاحب کو، وہ اپنی زبان سے نہیں پھرے۔ مونس الہی اور پرویز الہی اپنی زبان سے پھرے ہیں۔ وہ راستے میں جاتے ہوئے ان کو کسی کا ٹیلی فون آیا تھا، اور وہ پھر چلے گئے تھے عمران خان صاحب کے پاس چلے گئے تھے۔ تو اس لیے یہ اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو ذرا یہ ریکال کر لیں آپ، جو لوگ چودھری شجاعت حسین کو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے غلط کیا ہے، میرا خیال ہے کہ انہوں نے شاید اپنی وہ زبان جو دی تھی پارٹی کی، جس کے اندر مونس الہی اور پرویز الہی بھی شامل تھے اس فیصلے کے اندر، وہ زبان انہوں نے نبھائی ہے۔ اور ویسے بھی انہوں نے کہا ہے کہ اداروں کی جو تصحیح کرتا ہے یا اداروں کے اوپر جو تنقید کرتا ہے اس کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ پرویز الہی جو ہے وہ اس کے خلاف نہیں دیا، بلکہ میں نے تو جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کو نہیں دیا۔ تو یہ ساری چیزیں، خیر میرا یہ مقصد آج یہ بات اس لیے اتنی زیادہ میں نہیں اس کے اوپر بات کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ میڈیا اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ مجھے جو بات کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ کل رات جس طرح سے احتجاج ہوا، اور آپ دیکھیں ذرا وہ گاڑی جس کو ڈنڈوں کے ساتھ مار کے توڑا جا رہا ہے، کہتے ہیں کہ پہلے وہ گاڑی چڑھی ہے ان لوگوں پہ، اس کے بعد اس کے اوپر وہ ہوا ہے، لیکن جو تشدد یہ جو لیبل کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف، تو اس کے اوپر نہیں آئے گی کہ وہ پرتشدد جماعت ہے، لیکن تحریک لبیک پاکستان کو جس طریقے سے لیبل کیا جا رہا ہے، میرا خیال ہے کہ اس کی جتنی بھی ہم مذمت کریں وہ کم ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں کراچی کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان، ان کے خلاف جو احتجاج ہوا، جو مظاہرہ ہوا، جو دھرنا ہوا تحریک لبیک پاکستان کا، یہ محاورتاً نہیں کہہ رہا میں، صحیح معنوں میں پتہ بھی نہیں ٹوٹا، اور بلا مبالغہ وہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب اور خادم حسین رضوی صاحب کا تعلق لاہور سے ہے، لیکن صحیح جو سیاسی گڑھ ہے وہ کراچی اور سندھ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ باقی پاکستان سے سپورٹ نہیں ہے، سپورٹر ووٹرز پورے ملک کے اندر ہیں، لیکن وہاں پہ جو نتائج یا جو ہم چیزیں دیکھتے ہیں وہ بڑی شاندار نظر آتی ہیں۔ NA 240 دیکھ لیں آپ، اور ابھی 9 بجے میں نے انٹرویو ہم آپ کو دکھائیں گے، اب سے 1 گھنٹے بعد، مفتی قاسم فخری صاحب کا، جو کہ امیر ہیں کراچی تحریک لبیک پاکستان کے، اور MPA ہیں سندھ اسمبلی سے تحریک لبیک پاکستان کی سیٹ سے، ان کا انٹرویو کیا ہے، اور آپ بڑی خوشخبری آپ سنیں گے اس میں کہ کیسے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا الیکشن کمیشن سندھ کا، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان تک جو مطالبات پہنچے ہیں،
وہ چیزیں بڑی حوصلہ افزا اور بڑی خوشائند ہیں. اور کل ہی کی ٹرانسمیشن کے اندر میں نے دیکھا کہ اس میں بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب جو کہ بزرگ سیاستدان ہیں اور بڑے منجے ہوئے وکیل ہیں, انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی سیاست کی ڈائنمکس بدل رہی ہیں. اور اس میں انہوں نے کہا کہ ابھی آپ جو لوگ اگنور کر رہے ہیں وہ تحریک لبیک پاکستان کو کر رہے ہیں. تحریک لبیک پاکستان بڑی تیزی سے آگے آ رہی ہے اور ملک کی سیاست کے اندر اس کے بعد کیا رخ ہوگا یہ کہنا کچھ قبل از وقت ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دور کے اندر اس دور کے اندر جب میڈیا کے اوپر اتنی پابندیاں ہیں تو کوئی بھی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے اگر گفتگو کرتا ہے ایک بڑے چینل پہ تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے تحریک لبیک پاکستان کی اس پوائنٹ آف ویو سے کہ آپ نے اپنے آپ کو رجسٹر کروانا شروع کر دیا ہے. اور میں کافی عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ وقت دور نہیں ہے جب تحریک لبیک پاکستان میڈیا کی مجبوری بن جائے گا. یعنی تحریک لبیک پاکستان کے بغیر ان کا چلنا مشکل ہو جائے گا, کیونکہ ہم نے دیکھا پاکستان تحریک انصاف کے پوائنٹ آف ویو سے اگر میں بات کروں تو پاکستان تحریک انصاف کو شروع میں صرف ARY کور کرتا تھا, عوام کی سپورٹ تھی ان کے ساتھ اور باقی چینلز کور نہیں کرتے تھے. ریٹنگ ARY کی ایک دم اوپر چلے گئی اور باقی چینلز کے نیچے گر گئی. نتیجتاً باقی چینلز کو بھی ان کو اتنا ہی ٹاک ٹائم دینا پڑا, ان کو اتنی ہی کوریج دینی پڑی. تو یہ وہ اب جس طریقے سے مقبولیت اور جس طریقے سے ویژنری اور بہترین فیصلے کیے جا رہے ہیں قیادت کی جانب سے, مجلس شورا کی جانب سے, سعد حسین رضوی صاحب کی جانب سے, اس کے بعد جو نتائج سامنے آ رہے ہیں, جو لوگ سپورٹرز سامنے آ رہے ہیں, جو لوگ ووٹر سامنے آ رہے ہیں, اس کے بعد بہت جلد یہ ایسا وقت آئے گا کہ آپ کا الیکٹرانک میڈیا اور آپ کا سوشل میڈیا محتاج ہوگا تحریک لبیک پاکستان کو. اور ضمنی انتخابات میں ثابت کر دیا تحریک لبیک پاکستان نے جس طریقے سے دھاندلی پکڑی, جس طریقے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے نمائندوں کو دھاندلی کرتے ہوئے پکڑا, اس کے اوپر کسی اور نے تو شور نہیں کیا, اس کے اوپر صرف بات کر رہی ہے تحریک لبیک پاکستان. اور آپ لیبل کرتے ہیں تحریک لبیک پاکستان کو. کل آپ کی جماعت نے کیا کیا؟ چلیں میں کہتا ہوں کہ آپ کے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کے بھی کارکن نہیں ہوں گے, وہ تشدد پسند عناصر ہوں گے. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ کارکن تھے, پارٹی نہیں تھی. تو یہ 5th جنریشن وار آپ پہ امپلیمنٹ صرف تحریک لبیک پاکستان پہ امپلیمنٹ کیوں ہوتی ہے؟ آپ پہ کیوں نہیں ہوتی؟ آپ کا قدم کیوں نہیں قرار دیے جاتے؟ آپ کے اوپر میڈیا کے دروازے کیوں نہیں بند کیے جاتے؟ فیس بک آپ کو ٹیررسٹ جماعت کیوں نہیں کہتا؟ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ آپ خود یہ سب کچھ کرواتے ہیں دوسروں کے لیے. دیٹس وائی. یعنی جس طریقے سے تحریک لبیک پاکستان پیمرا کا خط آپ کی حکومت نے نکالا تھا, پیمرا کا جو خط آیا تھا وہ پاکستان تحریک انصاف نے نکالا تھا. 36 کارکنان کو شہید آپ کی حکومت نے کیا تھا. آج آپ جب سڑکوں پہ ہیں تو آج جیسے کل سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے اوپر آپ کے کارکنان چڑھے تھے, اس کا جواب کون دے گا؟ وہ کون تھے؟ تو آپ اپنے لیے آپ کے SOPs اور آپ کی چیزیں کچھ اور ہیں, دوسروں کے لیے کچھ اور ہیں. دوسرے تشدد پسند ہیں, آپ بڑے امن پسند ہیں. وہ امن پسند جتنے آپ ہیں وہ آپ نے رات کو اور اس سے پہلے بھی ثابت کیا جب پارلیمنٹ پہ شربانیں لٹکیں, جب PTV پہ حملے ہوئے, جب ریڈ زون میں داخل ہوئے. قوم جانتی ہے, بھول جاتی ہے, تھوڑا حافظہ کمزور ہے, لیکن آپ ہیں نا یاد کروانے کے لیے. کل رات بھی آپ نے یاد کروایا. 9 بجے کا انٹرویو ضرور دیکھیے گا, اس میں بہت کچھ آپ کو ملے گا کہ کس طرح سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 4 کے 4 جو مطالبات تھے تحریک لبیک پاکستان کے وہ منظور کیے ہیں, اور آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہوگا وہ بھی آپ اس کے اندر دیکھ سکیں گے. آج کے اس بلاگ سے اتنا ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.